الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس سے جس آیت دی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین مسط عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء رحمت للعالمین امام المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی نو اللہ نے ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ تو بہترین نمونہ قرار دیون دی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے حالات و واقعات میرے رب نے اس طرح محفوظ فرمائے نے کہ جس طرح رب العالمین نے قرآن دی آیات اور سورتوں محفوظ فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی سارے واسطے بطور نمونہ اس وجہ نال پیش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے اندر انسان نو پیش آون والے تمام حالات و واقعات دا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ نے نمونہ بطور نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پیش فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ اس وجہ نال بھی ٹھہرائی گئی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ دی طرف جیڑے احکامات اور پیغامات بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے نے اور آپ نے امت تک پہنچائے نے، تو ان احکامات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریراں کیتی نے، واعظ کیتے نے، بلکہ آپ دی اگر تقریری زندگی نو اٹھایا بنے تو آپ دی تقریراں بہت کم نے، یعنی قولی کم آپ دا بہت گھاٹے اور عملی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت زیادہ ہے۔ اور کسی صحابی نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق کیا ہے، آپ دا کردار کیا ہے، آپ دے اخلاق کیا نے، تو میری ماں نے جواب دیتا ہے کان القرآن، بیٹا تے قرآن نہیں پڑھیا، سارے دا سارا قرآن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق بھی ہے تے کردار بھی ہے، کہ جتنی قرآن دے اندر اچھیاں صفات نے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات نو اختیار کیتا وے، اور جڑے بریاں صفتاں اور برے اخلاق ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو اپنے آپ نو بچا کے رکھے ہے۔ تو پورا قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا عملی طور تے اگر نمونہ کسی نے ویکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت قرآن دا عملی نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس وجہ نال بھی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے جڑا کم امت نو آکھیا وے، جڑا حکم امت واسطے ارشاد فرمایا وے، سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تے عمل کر کے ایک وکھایا وے۔ سیرت کا ایک انتہائی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہے تو وہ ہے امانت اور دیانت داری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر انتہائی اہم پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت دے وچ اگر امانت دا حکم دیتا وے اور امانت دی اہمیت نو بیان کیتا وے تے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت نو ادا بھی کیتا وے تے دو تے عمل کر کے وکھایا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، اس ایمان ہی کوئی نہیں جس امانت نہیں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ نے فرمایا اس بندے ایمان ہی نہیں ہے جڑا امانت دار ہی نہیں ہے، جس امانت بھی نہیں ہے۔ اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے تے خود کتنا عمل کر کے دکھایا وے۔ سیرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اگر ڈٹھا ونے، میں بھی اپنی سیرت نو ویکھنا وے تے تساں بھی اپنی سیرت نو ویکھنا وے۔ تے اج امانت دے میں او پہلو بیان کرنے نے کہ جنہاں نو اساں امانت سمجھے بھی نہ، اور اس سب تو زیادہ اساں خیانت کر کے گناہگار ہو رہے ہیں۔ سانو توبہ دی توفیق تا مل سی کہ ادا سا گناہ دا کوئی تصور ہی سارے دل دے اندر موجود ہو سی۔ تو امانت دی اہمیت دا اندازہ اس گل تو لگایا جا سکدا وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے مکے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات دی تاریکی دے اندر آپ تیاریاں فرما رہے ہیں۔ آپ نے کچھ تھیلیاں اٹھائیاں نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا اے علی میں رات دی تاریکی دے اندر ہجرت کر کے جا رہا ہاں، اور جڑیاں یہ امانتاں نے نا، یہ امانتاں مسلماناں دیاں گھٹ نے تے کافراں دیاں۔ او کافر جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دے دشمن نے، تلواراں لے کے کھلوتے ہوئے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آویں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے چراغ نو ہمیشہ واسطے گل کر دیتا بنے، آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہوئے نے، آپ دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے، آپ نو جلا وطن کر رہے نے، آپ دے ساتھیوں تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اتنی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے کہ آپ مجبور ہو کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ رات دیاں تاریکیاں دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، لیکن اس موقع ہوتے میں جڑی چیز دی طرف توجہ دیوانا چاہنا کہ اس اہم موقع ہوتے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں کافران یا کے پئی ہویاں، یعنی کہ انہاں دے نزدیک بھی مسلمانہ دا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی تے سب تو بڑا امین بھی ہے تے سب تو بڑا سچا بھی ہے، تے اساں اس نبی دا کے پڑھیا وے جی ہاں، تسانو بھی دی سیرت نو کیا کرنا چاہیے وے۔ ہاں تائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے واسطے بہترین نمونہ تائیں قرار پائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعلان کیتا ہے کہ امانت بہت بڑی اے انسان تے بھاری ذمہ داری ہے، اور اس نو ادا کس طریقے نال کرنا ہے۔ چاہے دشمن دی امانت بھی انسان دے کول آ گئی ہے تو شریعت آدی اس سے خیانت کرن دی ضرورت اجازت نہیں ہے، لیکن اسارا کیا حال ہے، اساں کیا آدھے ہیں جلے ساری آن بن وجے نا تھوڑی جی تعلق خراب ہو وجے اساں بات آدھے ہیں ہوں مل کے گھنے یا کرنے کہ نہ کریں، اساں کیا آدھے ہیں
ہوں پچھو ودا رہا نا فون کرتے بھاویں بندے ٹور کے لے آ، لیکن میاں ہوں تینوں ایڈی سوکھی ملتی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، اے موحدین دی بھی سیرت انج دی، جی ہاں اے موحدین دی سیرت بھی انج دی نہیں ہونی چاہیے۔ اساں انہاں تے تے اٹیک کرنے ہاں لیکن اپنی سیرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نال جوڑی، بڑے بڑے مسائل اساں بڑے سانو یاد نے اور انہاں دی طرف ساری بڑی توجہ ہوندی ہے، لیکن یہ شریعت دے اہم مسئلے نے امانت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جان دے دشمن، اور ایک حدیث میرے ذہن دے اندر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے کول کہندی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس امانت نو واپس کر، اگر تے اس بندے نے تیرے نال خیانت بھی کیتی ہے لیکن تینوں خیانت کرن دی اجازت، ساری سیرت انہاں کوئی میں دعوت فکر دے بنایا اپنی بھی سیرت تے تھوڑی بھی سیرت تاکہ ایسا مکمل طور تے اسلام دے دائرے دے اندر آ جاواں، اسا تا عقائد تے عبادت ہوگا وتھے کوئی نہ، اسا قدم تو تھائی کل عقیدہ اور عبادت، نماز روزہ حج زکات کر لے، اس تو اگا معاملات والے پاسے اساڑے اس معاملات والے پاسے تو قدم بھی نہیں رکھیا کہ یار اسا کیا کر رہے ہیں معاشرے دے اندر، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کیا نے، تو آپ نے امانت صرف درس نہیں دیتا، تقریر نہیں کیتیاں، واز نہیں کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دی حفاظت کر کے بھی دشمن دی امانت، وہ دشمن جڑے جان دے دشمن نے تلوارہ لے کے باہر کھلوتے ہوئے نے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اے مشرکین مکہ دیاں امانتاں نے اور اے امانت میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں تے مدینہ ٹورو ہی نہیں گا جلے تو صبح ہوئے تے اے امانتاں انہاں دے حوالے کر کے تو بھی کتھے آ جاویں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے اہم پہلو ہے کہ امانت خیانت، بلکہ امانتاں انہاں لوگوں تک پہنچاونیاں جنہاں لوگوں نے تھوڑے ہوتے بھروسہ کر کے تھوڑے کو رکھوائیاں نے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت خیبر دا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دا محاصرہ کیتا ہویا ہے، حقوق دی بڑی رٹ لائی ویندی ہے، میرے حقوق تے میرے حقوق، اور عالمی سطح دے ہوتے فلانا امریکہ دا ہے میں حقوق دا چمپئن ہاں تے کوئی دا ہیومن رائٹس دا چمپئن ہاں تے کوئی دا پتہ نہیں فلاں این جی اوز بنی ہوئے نے حقوق دیاں، لیکن حقوق ادا کرنے بڑے مشکل نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت وچ تھانوں مل سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ دے وچ بھی آپ نے امانت خیانت، اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یہ مسلمانوں نے پسے پشت ڈال لیتی بھی۔ خیبر دا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دی محاصرہ کیتا ہوئے اور صحابہ کرام بھی موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے، قلعے دے وچ ایک چروایا نکلے ہوئے اور اودے کول بکریاں دا ریوڑ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھ دیا ہے جناب تھوڑا سردار کہاں ہے، تھوڑا کمانڈر لیڈر بادشاہ کتے وے، اللہ تے نال بکریاں چکی ودا وے تے سندا تا راندا ہی قلعے دے اندر کہ بار جس شخصیت نے ڈیرا ڈالا ہوا وے او نبی بھی ہے تے رسول بھی، او محمد بھی ہے تے نال احمد بھی ہے، تو سندا تا راندا ہی اسا کہا چلو یار ویکھن بار بکریاں چ رہنے آ تے ذرا اس نبی دا چہرہ جا کے ویکھ دیاں، اودے اخلاق جا کے چیک کرنے آ، اودی بھی دیانتداری جا کے چیک کرنے آ۔ باہر آئے پوچھدا صحابہ جناب سردار کتے نے، بادشاہ کتے نے، انہاں آکھا جی تے سردار تے بادشاہ کو نہیں ہوندے، اسارا تے ایک سونا جا رسول ہے، عظیم رسول ہے، فلانے خیمے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، جلے خیمے دا نام سنیا نہ خیمہ کیڑا ہے، کھجور دیاں پھڑاں دا بڑے ہوئے خیمہ، معمولی قسم دا خیمہ، اس کو یقین نہیں ہو سکا یار میں نے سچی گل دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تشریف فرمانے، صحابہ فرمایا اتھائیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، یہ لوگ خیمے اندر داخل ہوئے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھن لگا تھوڑا پیغام کیا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر جی آپ نے توحید بیان کی تھی، آپ نے فرمایا میں لا الہ الا اللہ دی دعوت دے بنایا، اپنی رسالت اور نبوت دی دعوت دے بنایا، واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت سن کے آکھن لگا اگر میں اسلام قبول کر گنا تو منو کے مل سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا انعام تینو مل سی کہ محمد عربی تینو اپنے سینے نال لا لے سی۔ امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم تنو اپنے سینے نال لا لے سی، تمام اصحاب رسول تنو اپنے سینے نال لا لے سی، جلے سینے دا سنیا سنا اسا کہے من المذاق، میں تے چرواہا ہاں، میں تے بکریاں چاہاں والا چھیڑ ہوا، میں نو تو قلعے دے اندر اپنے سردار جتیاں نہیں جاتے نہیں باون دے دے، تسا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے میں نو اپنے سینے نال لاون دیاں گلاں کریں دے پئو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں سارے انسان اللہ دی نظر دے اندر برابر ہیں، ہر ایک دے حقوق نے، لہذا انہاں حقوق نو مد نظر رکھ دے ہویا تیرا بھی وہ مقام اسی جڑا باقی انساناں دا کیا ہونا وے مقام ہونا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخلصانہ دعوت ہوتے اودے دل دے اندر اسلام گھر کر گیا وے، اور آدھا یا رسول اللہ ہن من پڑھاؤ چنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر، جلے اس نے کلمہ پڑھیا نا اور اس تو بعد یا رسول اللہ میرے واسطے کیا حکم ہے، سنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ فلاں کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے اس نے پوچھیا نا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں جڑیاں تو بکریاں لے کے آیا ہے نا، کیر شے بکریاں لے کے آیا ہے، اے مالکاں دی تیرے کول امانت آئی، اے مالکاں دی تیرے کول اوے جنگ ہر چھے جائز ہوندی، جنگ دشمن دا مال بندہ کھاس بھی سکدا وے، لیکن حقوق دے علم بردار آج جتھے بھی جنہ ملکاں دے اندر انہاں حملے ون کی کیتے نے ساریاں سلطنت نو تباہ و برباد کر چھوڑا وے، کسے دے انہاں اساسے منجمد کر چھوڑے نے، کسے دے مال تے دولت لٹ لے لے، لیکن میرا نبی ہے جو قائد اعظم، میرا نبی قائد المرسلین جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نے اگے چل کے لوگوں واسطے نمونہ بننا ہے، لہذا اس نازک موقع ہوتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چروائے نو یہ نہیں آکھیا میاں بکریاں بنچا ذبح کر کے میں بھی کھا سکتے میرے صحابہ بھی، اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے یہ کام کر جڑیاں بکریاں لے کے آیا ہیں اے تیرے مالکہ دی امانت ہے، اور میری شریعت دا مسئلہ ہے کہ دشمن دی شے بھی آوانجے بطور امانت اسے خیانت کرن دی اجازت سیرت اس پہلو نہیں سننا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اہم ترین پہلو ہے امانت داری، اور اس بندے دا ایمان ہی نہیں ہے جس امانت نہیں ہے، اتنا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں یا یہ بکریاں پہلے مالکان دے کول چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چروائے نو بکریاں سمیت واپس کر دیتا، اور یا رسول اللہ کنی چھوڑ کے آواں، آپ نے فرمایا انہوں نے دروازے تک چیک کیا اے امانت دا بھار تیتھو واپس آیا، امانت واپس کیتی ہے کہ نہیں کیتی، اسارا کے حال ہو گیا، اسا برتر ہو گیا، اسا صرف نبی دے نا دے نعرے لائے نے، گھر سجائے نے اللہ دی قسم ہے، دکانہ سجائیاں نے، سیرت دے جلسے کروائے نے، ساری رات پروگرام رہے نے، لیکن سارے اندر امانت بالکل ختم ہو چکی ہے، اے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سبق حاصل کرنا چاہیے وے، این جنگ دے موقع ہوتے دشمن دا مال قبضے چ آ گیا وے، لیکن جڑا گھن کے آیا اس کو امانت آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھاون تو بعد فرمایا سب تو پہلے اے امانت مالکاں دے اللہ 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 حوالے کر کے آئے وے، آدھا یا رسول اللہ میرا رنگ کالا وے، میرے وجود چو پسینے دی بدبو آندی ہے، منو کنی سینے نال کوئی لے سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اے مساوات دا درس دے بنائیے، اتے کالے تے گورے دے سارے تفریقہ کیا کر لیتیاں نے مٹا کے رکھ دیتیاں نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نے، وہ آیا اس کے یا رسول اللہ ہور کے حکم ہے، آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم بھی کوئی نہیں، زکات تیرے ہوتے کوئی نہیں، اور حج تو نہ کر سکتا، جب ایک کوئی عبادت ہو رہی ہے جہاد، ہن جہاد والی عبادت ہو رہی ہے، اس کے یا رسول اللہ میں جہاد کرنا، آپ نے فرمایا تو جہاد کر، صحابہ فرمانے نے جہاد شروع ہو گئی ہے، جلے جنگ ختم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوں دی آئی، آپ جنگ دا معائنہ کر دے ہوندن، پورے میدان دا معائنہ کر دے ہوندن، شہداء نو ویکھ دے ہوندن، زخمیاں نو ویکھ دے ہوندن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے پہنچے نے، صحابہ کرام ایک بندے دوتی لاش دوتے کھلوتے ہوئے نے، اور آخر نے پتہ نہیں کہیں دی لاش ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، پتہ نہیں کیڑا وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ وے، آخر لگے یا رسول اللہ ایک بندہ وے سیاہ پچ نہیں آ رہا، پہچان چ نہیں آ رہا، فرمایا ہٹو ویکھاؤ من کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے چہرے ڈٹھا وے، آپ نے فرمایا تساں پہچانو تے نہ پاویں نہ پہچانو، اے تے میرا او کالا غلام ہے جس نے کلمہ پڑھیا ہی کوئی نماز نہیں پڑھ سکیا، اللہ دی راہ اندر شہید ہو گیا،
اور میں نے میرے رب نے اپنی اکھاں نال وکھایا وے کہ اللہ دی قسم ہے میرے رب نے جنت الفردوس کے اندر اس کالے رنگ دے غلام نو کوثر و تسلیم دے پانی نال غسل دیتا وے، اور ادا چہرہ جڑا کالا ہے اللہ نے چوڑویں دے چند نالوں زیادہ سونا بنا دیتا وے، اور دے کپڑے چ جڑی پسینے دی بدبو آندی آئی اللہ اس نو جنت دی خوشبو نال تبدیل فرما دیتا۔ عرض کرنے دا مقصد ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اسارے واسطے بطور نمونہ صرف اس وجہ نال پیش کیتی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو جڑا حکم دیتا ہے، جڑی تقریر امت نو کیتی ہے، خود تے عمل کر کے بھی سب تو زیادہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے امانت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ایک اہم پہلو ہے اور اس کو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعد موٹی موٹی امانت ہر بندے نو یاد نے، لیکن میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اپنے دوست احباب نال کرنی نے کہ جنہوں امانت سمجھے ہی نہیں ویندا۔ یاد رکھو امانت تے خیانت کرنا ایک گناہ بھی ہے تے جرم بھی، ایک گناہ بھی ہے تے جرم بھی ہے۔ لہذا انسان نو جلے گناہ دا پتہ ہی نہ ہو سی اور وہ گناہ کرتا رہا سی اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی، تو امانت دا ایک جڑا موضوع ہے اور معنی بڑا وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی ہے امانت دی، کہ سانو بھی اودی کیا کرنی چاہیے دیوے، پاسداری کرنی چاہیے دیوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے لوگوں کو بلایا ویسی اگرچہ شہداء کیوں نہ ہو، اور یاد رکھو شہید تے ہر شے معاف کی ویسی لیکن امانت معاف ہو میرے تے تیرا کیا حال ہو۔ شہید دا اتنا مقام ہے کہ او دا خون زمین تے بعد ڈھاندا ہے تے او دی شہادت پہلے قبول ہو ویندی وے، لیکن اگر امانت خیانت اس بھی کیتی ہو سی تو اس نو بھی دن قیامت دے پکڑ ہومنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آسن انہیں شہداء بھی ہو سن، اور اللہ فرماسی ہاں بھائی امانت ادا کرو، عدل امانہ، امانت ادا کرو۔ وہ لوگ آسن یا اللہ یہ تو آخرت ہے، دنیا دی تا امانت ادا کرا، مال تے دولت لے کے جان چھڑا گنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتے نو آکسی جاؤ انہوں جہنم دے کنارے تے لے کے ونجو۔ کتھے لے کے ونجو؟ جہنم دے کنارے تے جلے پہنچے نا وہ امانت جیڑی ہو سی وہ جہنم دی تہ دے اندر پئی ہو سی، وہ جڑی شے اس نے لکائی ہو سی۔ اور حدیث کے اندر بڑے عجیب الفاظ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دن قیامت میں کوئی بندہ اس حالت میرا ملاقات نہ کرے کہ اپنی کان دے ہوتے اٹھ چاہی ودہ ہوگا، کیسے چاہی ودہ ہوگا کہ اس بیت المال دا امیر بڑھایا نے، وزیر خزانہ جس کو آدھن کیا دن وزیر خزانہ بڑھایا نے، اور او جڑا مال لوگاں دا آئی وہ آپ کھاندا ہون اٹھن دی بجائے گڈیاں چاہ کھان، ٹرک چاہ کھان، ٹریلے چاہ کھان، جو کچھ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال خیانت کی تھی وے، اور خیانت دا مال دن قیامت دے اپنی کان تے کے وداؤ سی۔ اللہ مسلمانوں اتے 5 بندیاں دے وچ ایک بندے نو چور آکھ دے نا تے او لڑن بھڑن تے کیوں ہوئے دے، اور لوگ آدھنے چور ہے جی اے چور ہے۔ ساری کائنات دے سامنے جلے چور اپنی کان دے ہوتے امانت خیانت کرنے والا اپنی کان دے ہوتے وہ سامان لدی ودا ہو سی، ساری کائنات ویدی پئی ہو سی کہ نہیں ویدی پئی سی؟ شرمندگی ہے کہ کوئی نہیں؟ آخرت دی شرمندگی نالو بہتر ہے انسان دنیا دے اندر اپنے آپ اس چیز تو کیا کر کے بچا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مینوں اس حالت کی کوئی ملاقات نہ کرے کہ کسی دی کان دے ہوتے اٹھ لدا ودا ہوئے، اور اٹھ بھی چپ نہ ہوئے، وہ بھی ابھردا ودا ہوئے، وہ بھی حالت گھٹی ودا ہوئے۔ اور دوسری روایات اندر آپ نے فرمایا خبردار کوئی اپنی کان تے گھوڑا لڑ کے دن قیامت نہ آوے کہ اس نے مال بیت المال خیانت کیتی ہوئے۔ آپ نے بڑی بڑی مثال دے کے آپ نے فرمایا جیڑا خائن ہو سی جیڑی شے بھی اس نے لکائی ہو سی، حتیٰ کہ اگر سونا تے چاندی کپڑا بھی اگر اس نے امانت خیانت کر کے گدھا ہو سی وہ بھی دن قیامت دے اپنے سر تے کے گدھا ہو سی۔ آپ اندازہ لگا لو کتنی بےزتی ہونی، کتنی جگ ہسائی ہونی وے۔ سانو چاہیے دے کہ اس دنیا کے اندر رہ کے سانو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے دے کہ امانت خیانت نہیں کرنی چاہیے، دیانتداری نال سب کچھ پہنچا دینا چاہیے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے کنارے دے ہوتے وہ امانت جیڑی ہے نا جہنم دی تہج پئی ہو سی، اور وہ بندے سارے جڑے نا جہنم دی تہج دے اندر بن کے اس امانت والے سامان نو کیا کرے سن اٹھے سن، اور اٹھا کے جڑے جہنم دے کنارے تے لے کے آسن دوبارہ جہنم دی تہج ڈھے پوس، اور کیا انیا کو نال ٹھیلا رہا سی۔
اتنی بڑی سزا ہے امانت خیانت. اور امانت ایک عام امانت نے ایک خاص علماء کرام نے اقسام لکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ بھی کیا ہے امانت. مشورہ بھی کیا ہے؟ جس کو مشورہ گھنو اس کو کیا ہونا چاہیے دے امانت دار کیا ہونا چاہیے دے. اور جس مسلمان کو مشورہ دیو اس نے مشورہ نیک نیت نہ دیو. یہ نہیں کہ وہ مال تے دولت مارو کما کے گھنا ہے تھوڑے کو پوچھ دے جناب دکان بناوا چاہ جناب موٹر سائیکل کوئی اگر تھوڑا پتہ لگ جائے تو میں موٹر سائیکل گھڑنا وے. کوئی آدھا جی میں اپنی بیٹی جے بیٹے دا رشتہ کرنا وے. کوئی آدھا میں زمین گھڑنی وے. اور اگلے بندے دے زیر اگر فطور ہے تو یار ادھا پیسہ سارا ضائع تے برباد کرنا ہے. ادھا چنگی جات رشتہ نہیں تھی منڈے بنا. یہ اگر دکان بڑے سی تو میری دکان کیا ہو ویسی نقصان ہو ویسی. تو یاد رکھو اگر اس نے غلط مشورہ دیتا وے تو اس نے یہ بھی امانت کیا کی تھی وے. کدی سوچیا سے اسی تو لوگوں واسطے خوہ کھٹے دے ٹوئے کھٹے نے آپ فلانا ڈھاوے. لیکن یاد رکھو مسلمان جڑا دوجے واسطے خوہ تے ٹوئے کھٹے دا ڈھاندا آپ ہی ہے. تو مشورہ امانت ہے. اگر کوئی منگدا پیا وے دنیا واسطے مانگ رہا ہے یا آخرت واسطے مانگ رہا ہے اور تھانو تجربہ ہے اس کام دے اندر دکاندار بیٹھے نے اور یعنی کہ باقی کوئی چیز لیونا کدبا جے اس قسم کی کوئی اور چیز اس لیونا چاہتا وے تو نیک اس مخلص ہو کے تھوڑے کو مشورہ منگا وے تو اسی بھی مخلص ہو کے اس نے کہہ دے ہونا وے مشورہ دے ہونا وے. اگر غلط مشورہ دے سو تو یہ بھی امانت کیا ہے. اگر خیانت کرے سو تو یہ بھی کیا بن سو گناہگار بن سو. تو یاد رکھو مجلس کی گلنا ایک بندہ تو رات کی گل دسندا وے جلے رات کی گل دسن لگا وے آسے پاس اڈے ہی دے دھوے تے انہیں بھی دے دھوے تاکہ کوئی تریجا کان نہ سنے. اے رات کی گل جلے اس تو دسی وے تو تھانو اس دی مرضی دے خلاف اگر رات دی تساں گل اگلے بندے نوں دسے سو تے اے بھی امانت کیا بن سی. اسا کر رہے ہیں کہ نہ کر اسا آدھے تینوں دسیندے پیا کہ تو اگلے نوں جناب اگلے وہ آدھا تو دسیندا پیا تے اگلے نوں کہاں دا کھب دا کہاں تے کہاں دی دھار بن ویندی وے. ساڈا حال تے یہ ہو گیا اسا اس نوں بھی کدی امانت سمجھیا. مشورہ بھی کیا ہے امانت اور رات دی گل بھی کیا ہے امانت. تو ادھار منگی ہوئی شے بھی کیا ہے جی اسا تو اسے بڑی لا خرضی کرے نے اور بے فکر ہو کے اگر کسی نے کسی کو کوئی شے منگی وے معمولی منگی وے یا قیمتی شے منگی وے کہ یار مینوں یہ چیز دے چا ادھار مانگ کے لے گئے وے. ہن جڑا بندہ ادھار مانگ کے لے گئے وہ امانت ادھے کول آ گئی ہے. اگر وہ واپس نہ کرے سی یا استعمال کرنے کے بعد ادھے گھر دے اندر پئی رہی ہے اور وہ آپ استعمال کریں دا رہ گیا وے تو ادھاری شے منگی ہو اگر اس طرح تصرف کرے سی تو شریعت دی روح دے اندر اے بھی امانت کے بن سی. اسی کدی سوچے وے اسی بڑی بڑی امانت سانو ذہن وچ ہوندی وے لیکن چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوندے. تو یاد رکھو ادھار منگی ہوئی شے اگر کام ہو ونے کسی نے کسی کو پلاس منگے پیشکش منگے وے اگر وہ کام ہو گیا وے تو اس نو اپنے کول رکھن دی اس نو اجازت فوراً اس مالک نے کیا کر دے وے. اے بھی امانت ہے. اے بھی کیا ہے امانت ہے. اگر وہ پئی رہی ہے اور آپ استعمال کریں دا رہ گیا وے اور دل نے سوچیں دا اللہ کرے نہ منگے اللہ کرے بول ونجے سی اور وہ اگلا بندہ شرم تو شاید نہ منگدا پہ ہوئے کہ پتہ نہیں ہوئے منگ سکتے کہ سوچے سی. تو یاد رکھو اے بھی چیز ادھار والی منگی ہوئی جان کے نہ دے منا یا اس نو بے فکر ہو کہ لا غرضی جو جتھے پئی راوے اے بھی امانت کیا ہے جی ہاں اے بھی امانت خیانت ہے. اور ہور تو امانت خیانت دسی ونیا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی شے ادھائے ویسے مانگی دی یار میں نے موٹر سائیکل دے یا میرے کو میں نے کار دے اور کسی مقصد واسطے منگی ہے کہ یار میرے گھر دے اندر مریض ہے میری بیوی ہے یا میرا بچہ وے میں نے 2 منٹ یا آدھا گھنٹہ چابی دے تاکہ میں بعد اس نو چیک کرا کے واپس آ ونیا. تو یاد رکھو اس نے منگی دائی بیمار واسطے تو کار ساری فیملی نو بہندا تے آپ سیر سپٹے آپ کے کریں دا رہ گئے تو مالک دی مرضی دے خلاف ایک کام کیتا اے بھی امانت جو اس نے کیا کیتی ہے اے بھی امانت کیا کیتی ہے اے بھی حرام کام کیتا اے بھی گناہ والا کام کیتا. اسا کیا کریں نا اسا منگ کیسے واسطے گھنونے آتے کریں دے اس نال انہاں کریں آ کے نہ کریں لیکن اسا اس کو گناہ نہ سمجھے دے اے بھی گناہ دی قسم ہے. اے بھی امانت نہیں قسم ریڑی میں تھوڑے سامنے بیان کریں دے بیٹا. ایک بندے نے اگر تھوڑے کو کوئی موٹر سائیکل منگا وے یا تسے کسے کو منگیا وے اور آکھیا جی میں قیدآباد پھر کے تے بات قیدآباد میں آیا جی ادھے گھنٹے قیدآباد تک میں کام میں تے میں واپس آ گیا وا. اگر تسا قیدآباد تو اگا میاں لی چلے گئے ہو
تو جتنا میاں علی سفر کرے سو اے امانت خیانت بھی بن سی تو اے تھوڑا سفر گناہ والا سفر ہو سی، کیونکہ مالک دی مرضی دے خلاف تسا کیا کیتا وے، اے کام کیتا وے، اے بھی امانت کیا ہے، سانو اس دے بارے بھی کیا کرنا چاہیے وے۔ بعد دکاندار ہونے نا وہ اپنے سیل مین نو موٹر سائیکل دے دیں اور کیا دیں تیرے آون منجن دا کیا ہے، اس نو آون منجن واسطے استعمال کریں، تو اتنی اس دن معاہدہ ہو گیا کہ تیرا موٹر سائیکل ہے لہذا اس نو آون منجن واسطے استعمال کریں، اور جناب انہوں گھر ویندیں تو انہوں ہور جائیے تو بھی کیا کریں دے رہن دیں، استعمال کریں دے رہن دیں، اے اس سیل مین واسطے بھی امانت کیا بن سی دیا۔ اسا تو اس پاس زیادہ خیال ہی کو نہیں، اسا دا کہنا مال کوئی کھا گیا تو وہ امانت کیا ہو گئی ہے۔ اس طریقے نال ان چیزیں اگر غیر شرعی طور تے استعمال کرے اس تے اے بھی امانت کیا بن سی جی ہاں خیانت بن سی۔ تو سانو ان چیزیں تو کیا کرنا چاہیے وے، وقت بھی انسان کو کیا ہے، ایک بندے نے نوکری کر رہا ہے، سرکاری نوکری کر رہا ہے یا پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اور اس کا معاہدہ ہو گیا جی میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دے سکتے میں اتنی کیا مل سی تنخواہ مل سی، اور وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کریں بلکہ 7 گھنٹے کریں، کتنی کریں وے تنخواہ 8 گھنٹے دی گن دے، جتنی ڈیوٹی دی جتنا گھنٹے اس نے ڈیوٹی نہیں کی تھی اگر اس کی تنخواہ لے رہے تو یہ تنخواہ اس واسطے حرام ہے نہیں۔ بعد بندن حاضری لوائی تے حاضری لوائی تے ساری ڈائر اپنے گھر دے کام کیتے اور وقت لیٹ گیا تے سویرے لیٹ گیا تے سویرے واپس آ گیا وے، اگر یہ کر رہے ہوئے تو یاد رکھو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہوئے کہ اے اپنی روزی نو حلال روزی نو کیا بنا رہے ہوئے۔ اگر کوئی مزدور ہے یا مستری ہے اس نے مالک نال معاہدہ کیتا ہے کہ جناب میں 8 گھنٹے تہاڈی مزدوری کرے سا یا 8 گھنٹے تہاڈا مستریاں والا کام کرے سا، اس 8 گھنٹے دا وہ پابند ہے، اس دے اندر نہ کوئی اپنے دوست نال ملاقات کر سکدا ہے۔ سارے دفتر کے تھیندا ہے کہ دوران ڈیوٹی اسا کان نال کیلا ہی بیٹھے ہونے گھنٹہ گھنٹہ ایک بندے سائن کراونے ہوندے وہ بیچارہ کہ پورے دیہات ذلیل تھی ہوندے وے، صاحب دے کان نال موبائل بھی نہیں لاندا، بات اندے دوست احباب آ گئے اور دوست احباب نال گپ شپ شروع ہو گئی ہے اور عوام بوئے تے ذلیل تھی نہیں کھلوتی وے۔ یاد رکھو اے سب کچھ کرنا اے امانت کیا ہے، لیکن اسانو ان مسئلے دی لوڑ اساں وڈے مسئلے دے ہوندے نا، اساں دے فلانی شے حرام ہے تے فلانی شے حرام ہے، اس حرام والے پاسے سارا دماغ بعد بندے دی عادت ہوندی وہ کیا آدھے جی بادشاہ بغیر ڈیوٹی تے تنخواہ لینے پہ بغیر ڈیوٹی تے تنخواہ لینے پہ بغیر ڈیوٹی تے لے رہے تھے اپنے بچے نو حرام دے لقمے کھوا رہے ہیں۔ تو اسا کیا سمجھے شریعت نو دین نو مذاق اسا سمجھ لے آوے، سانو پتہ بھی کوئی نہیں اسا سارے لقمے کیوں حرام ان کے حلال ہیں۔ 8 گھنٹے دی ڈیوٹی دی بجائے 4 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے اور تنخواہ پورے 8 گھنٹے دی لے رہے ہوئے، شریعت دی روح دن حرام کام کر رہے ہیں، جتنے اترے اضافی پیسے لے رہے ہوئے، اضافی پیسے اس واسطے حرام نے، تو لہذا انسانوں ان چیزوں دی بھی کیا کرنی چاہیے پڑتال۔ اے امامہ واسطے بھی ہے نے یاد رکھو، اے علماء واسطے بھی ہے نے، مدرسے دی شیعہ اگر انہاں کول ہیں اور انہاں نو دتیاں گئے کہ اس چیز واسطے تساں استعمال کر سکدے ہو، اگر اس تو ہٹ کے استعمال کرے سن تو وہ بھی امانت کیا کرے سن لیا۔ تو اے صرف تھوڑے واسطے نہیں بے عوام میں چھکی بیٹھا کہ میں اس تو مبرہ ہاں یا کوئی پاک ہاں، میں بھی دے اندر شامل آ گیا اگر میں اپنی ڈیوٹی صحیح نہ دے رہا، اگر لوگ میرے کو بچے پڑھا رہے ہیں، یاد رکھو جس سکول دے اساتذہ بیٹھے نے اور جس نال بھی تعلق رکھے دے رہے تو انہوں کو ہر شے امانت یاد رکھو۔ اگر میں بچے پڑھا رہا تو وہ بچے والدین نے میرے سپرد امانت کیتے نے، اگر میں دوران تعلیم موبائل تے کھیدا رہا، دوران تعلیم گپ لینا رہا، دوران تعلیم کے لیے ہور دل نکلا رہا ونیا، تو یاد رکھو یہ بھی امانت کیا ہے، اور جیڑی میں تنخواہ لے سا یہ بھی حرام دی تنخواہ لے سا۔ تو اسانو چاہیے کہ امانت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا اہم پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیتا ہے، عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیتا ہے کہ امانت کسی قسم دی خیانت، او مال والی امانت ہوے، او اولاد والی امانت ہوے، او منگی ہوئی چیزاں والی امانت ہوے، سرکاری امانت ہوے، یا اپنی ایک دوسرے دی بھراواں دی امانت ہوے، ہر لحاظ امانت ہوندی وے، کسی دی امانت خیانت کرن دی اجازت
نہیں ہے تو سانو بھی نہ پہلو تے غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس واسطے سارے واسطے نمونہ بنی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آکھیا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھا. تو جار حضرات اتنے بیٹھے نے تاجر حضرات انہوں واسطے بھی عرض کی تھی ونیا کہ یاد رکھو دو صفت اگر تاجر اختیار کر گئے نا تو انہوں کا مقام بڑا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تاجر سچ نال سودا بیچے سچ نال حدیث کے اندر آیا جھوٹ بول کے جھوٹی قسم چاہ کے سودا تو وک ویندا ہے لیکن برکت ہوندی نہیں ختم ہو ویندی ہے برکت. یاد رکھو سچائی نال سودا بیچا مناسب نفع لیا سچی گل کیتی اساڈے کول مال جو آباد ہوندا ہے اساڈے لاہور وچ یہ فلانے ملک دی ہے جی یہ فلانی شے ہے جی اسا کیا دیا اپنی شے نو ودھاون واسطے اور دی کوالٹی اچھی دکھاون واسطے. تو یاد رکھو یہ جھوٹ بول کے اسا جڑا سودا بیچ رہے ہیں اس جھوٹی قسم نال یا جھوٹی گلاں نال سودا تا وک ویندا ہے لیکن آپ نے فرمایا برکت کیا ہوندی ہے اور برکت ختم تھی وجے بھاویں کروڑ کیوں نہ ہون او کسے کھاتے دے. تو تاجر حضرات جڑے دکاندار حضرات بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر اگر سچائی نو اختیار کر گئے اور دوسرے نمبر تے امانت نو اختیار کر گئے نے تو یاد رکھو انہاں دا مان نبیین و صدیقین و شہداء اللہ انہاں دی کرسی دن قیامت دے نبیاں دے نال لے سی. انہاں دی کرسی شہداء دے نال ہونی وے انہاں دی کرسی صدیقین دے نال ہونی وے. اج ہر بندہ اپنے حقوق میرے حقوق اج اساتذہ بھی تھانوں روڈ تے نظر آندے نے ڈاکٹر بھی تھانوں روڈ تے نظر آندے نے باقی تعلیمی ادارے والے بھی اور باقی نجی ادارے بھی روڈ تے نظر کیا جی میری تنخواہ ودھائی ونجے میرا الاؤنس ودھایا ونجے. یاد رکھو سانو حقوق گھنن دی بڑی چنتا وے لیکن اپنے جڑے میرے ذمہ حق نے او ادا کرن دی چنتا سانو کوئی نہیں ہے کہ ایسا دفتر اج بیٹھ کے اپنی کرسی دے فرعون بنے بیٹھے ہونے جڑی تنخواہ سا عوام دے ٹیکس نال لے رہے ہیں عوام سارے بوئے دے ذلیل تھی نکل ہوتے ہیں اور سانو انہاں دی فکر بھی کوئی نہیں ہوندی. تو یاد رکھو تقی صاحب نے کہے کہ پاکستان دا سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان وچ خیانت بہت زیادہ انہاں کوئی ہے کہ کوئی سب تو بڑی خیانت پاکستان دے اندر ہو رہی ہے اور سب تو بڑا مسئلہ ہی پاکستان دا خیانت ہے. اگر ساری عوام امانت دار ہو ونے سارے حکمران امانت دار ہو ونے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر مال تے دولت دا ڈھیر لگا پیا اتنی مال تے دولت آئی ہوئی کہ مسجد نبوی دا سین تنگ پے گیا اور فاروق اعظم اس سونے دی اٹاں آئیاں پیاں ہیرے تے جواہرات آئے پے نے اور بڑا مال تے دولت آیا پیا وے سونا ہی سونا وے اور کسرا دا تاج بھی آیا پیا وے کسرا دی تلوار بھی آئی کوئی سونے نال مرصع وے اور ہر شے اودے سارا تاج بھی کنگن بھی سارے آئے پے نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے سین دے اندر تشریف لے آئے نے اور آپ دے ہاتھ چھڑی وے اور آپ الٹ پلٹ چیزاں کر رہے نے اور آپ صلی اللہ اور آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روون لگے اور رو کے فرمایا ہائے کیڑے امانت دار نے نبی دے یار کیڑے امین نے اتنا مال تے دولت انہاں دے کول آمر دے باوجود بھی انہاں کسی قسم دی خیانت اتھے کوئی عمر ویدھا پہ آئی اتھے کوئی ویدھا پہ آئی وہ جڑے مال تے دولت چاہ رہے ہیں اتھے کوئی ویدھے پہ آئی وقت بھی انہاں کسی قسم دی خیانت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کھلوتے ہو یار کتے کھلوتے یار یار لوگ دشمنیاں نے ایک میں دیکھ نہ سکتے پاگل نہ پاگل تنو کیا پتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی دے اندر کتنا یارانہ آئی اور کتنا پیار اور محبت آئی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم نے موڈت ہاتھ رکھ کے فرمایا اے فاروق اے انہاں دا کمال نہیں ہے یہ تیری امانت دا کمال ہے یہ تیری امانت دا کمال ہے کہ تو جو امانت دار ہے تو جو بیت المال چ کچھ لیندا اللہ ایک دن شہد دی لوڑ پئی ہے اور شہد دی لوڑ ماکھی دی لوڑ پئی ہے ضرورت واسطے کہ دوائی ملاوڑ آئی تو بیوی نے آکا شہد لے لو فرمایا نہیں ساری مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام نو اکٹھا کر کے فرمایا عمر نو شہد دی لوڑ ہے بیت المال چ لے سکدے ہن ویکھن کوئی پوچھے ہن کرے ویکھن اتنے تو سارے تو کوئی چور ہے کوئی پاناما دا چور ہے تو کوئی پنجاما دا چور ہے تو کوئی پتہ نہیں کیڑی شاہ دا چور ہے کوئی گھڑی چور مشہور ہو گیا تو پتہ نہیں کوئی کشے دا چور مشہور ہو گیا وے لیکن افسوس کی گل ہے ایک مہینے سے چور آکھیا وے لیکن اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہا صرف ساری تقریر نے ہر شے انسان کو امانت ہے
اے انسان دے ساوی رب دی کیا ہے اے زندگی دے لمحات دی نوجوان بیٹھے خاص طور تے واسطے گل آکھی ونجا اے نوجوانوں اے جڑی جوانی بھی رب دی کیا ہے اے بھی رب دی امانت ہے رب دن قیامت اس کو پوچھنا وے او جوان کتے جوانی گزار کے آیا وے تیری جوانی میں تن دتے آئی نبی دے دین واسطے تو نبی دی دین دیاں دھجیاں اڑا کے آیا وے نبی دی شریعت دیاں دھجیاں اڑا کے آیا وے جوان کول جوانی دی پوچھ ہونی ہے میاں تیری جوانی دی عبادت دے اندر کھپنی چاہیے ہے تیری جوانی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال آراستہ اور پراستہ ہونی چاہیے ہے تو کتے لے کے آیا اپنی جوانی اے زندگی دے ساری اللہ دی قسم رب دی امانت نے زندگی ساری امانت ہے اے عذاب رب دی امانت نے تا انسان نو اے پتہ نہیں یہ انسان دا وجود ہے اے انسان دی ملکیت اس وجہ تو خودکشی حرام ہے نہیں اس وجہ تو خودکشی کیا ہے اگر کوئی کسی بندے نو آکے نا کہ میرا قتل معاف ہے اسٹامپ پیپر لے کے دے دے جناب تو میں نو قتل کر سکدا ہے میرا قتل کیا ہے شریعت آدھی اس آنکھاں نال دا قتل جائز نہ ہو سی جائز نہ ہو سی کیونکہ اے جسم ادا اپنا اے کہندا دتو ہے میرا جسم تے میری اے نعرے میں جھوٹے نے اور میرا جسم تے میری مرضی کیا ہے میرا جسم تے میری مرضی نہیں ہے جسم بھی میرے رب دا تے مرضی بھی میرے عرض کا مقصد ہے کو لمبی چوڑے درس دیواں تو ادھا بھی یعنی کہ اول خلاصہ نکلنا وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اہم پہلو ہے کہ انسان ہر جگہ دوتے امانت خیانت نہ کرے بلکہ امانت نو دیانتداری نال انسان نو پہنچا دے کوئی شے وقت ہے اگر کسی نے کچھ سے ادھار منگی دے کوئی کتائیں کم کر دے وے تو دا معاہدہ تھی ہوئے وے 8 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیوٹی دے وے تو اس بھی امانت خیانت نہ کرے ہر لحاظ نال امانت دیانتداری کرے سی اللہ دی قسم اگر امانت دیانت پیدا ہونے اس ملک دے اندر اللہ 4 چاند لا دے سی ترقی ہونی نے خیانت دا نظام ختم ہونا ہے امانت ہی امانت ہونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے قریب امانت اٹھ ویسی اور وہ پورے شہر دے اندر ایک بندہ ہو سی جی بارے آ کے ویسے یار فلانا بڑا امانت دار ہے اس تو علاوہ سارے کے ہو سن یہ دور ہے کہ کوئی نہ یہ دور ہے سارے کوئی کسی تے بھروسہ کرنے واسطے تیار نہیں ہے اللہ سانو صحیح معنی دے امین بناوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ اللهم اغفر بأحلالک اللهم انی اسألک الہدی والتقی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بیماروں واسطے دعا کر اللہ شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرما جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ عافیت المعاملے فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما جتنے احباب موجود نے بے اولاد نے اللہ انہوں نیک صالح اولاد نصیب فرما جنہاں دی اولاد ہے اللہ انہوں دی اولاد نیک صالح بناوے اور انہوں اولاد دی فتنہ تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتک